السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ اس وقت سینٹرل ایشیا کے دو ممالک آذربائیجان اور آرمینیا حالت جنگ میں ہیں۔ آذربائیجان پاکستان کا دوست ملک ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت کئی پاکستانی رہنما آذربائیجان کا سرکاری دورہ کر چکے ہیں، جبکہ آذربائیجان کے وزیر اعظم اور دوسرے رہنما پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ آذربائیجان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، مسلم ملک ہے، اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے۔ آذربائیجان ایران کا ہمسایہ ملک بھی ہے، لیکن آذربائیجان امریکہ اور یورپ کے زیادہ قریب ہے۔ امریکہ تیل و گیس کی صنعت کی ترقی میں آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے۔ سعودی عرب سے ہمیں ادھار تیل یا سستا تیل ملنا بند ہوا تو متبادل کے طور پر جس ملک کا نام آیا تھا وہ آذربائیجان ہی تھا۔ آذربائیجان نے بھی پاکستان کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ایران کے ہمسایہ ملک ہیں۔ ایران نے دونوں میں مذاکرات کرانے کی پیشکش کی ہے۔ دوسری طرف ترکی نے آذربائیجان کی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے، جبکہ روس آرمینیا کی مدد کرتا رہا ہے ماضی میں، لیکن اب وہ بھی چاہتا ہے کہ خطے میں جنگ نہ ہو۔ چین نے بھی دونوں ملکوں کو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا کہا ہے۔ ٹویٹر پر ایک ویڈیو بہت شیئر کی جا رہی ہے جس میں آذربائیجان پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آذربائیجانی شہری اور آذربائیجان کے فوجی بھی۔ پاکستان میں بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، آذربائیجان اکیلا نہیں ہے۔ آذربائیجان کے جنوب مغرب میں واقع نگورنو کاراباخ اور 7 مزید اضلاع 1994 کی جنگ کے بعد سے آرمینیا کے قبضے میں ہیں۔ آرمینیا نے اس کے بہت بڑے حصے پہ قبضہ کیا ہوا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 4 قراردادوں نے آرمینیا سے مطالبہ کیا کہ وہ آذربائیجان کی سرحد سے اپنی فوجیں واپس بلا لے، ہٹا لے، لیکن آرمینیا نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور آذربائیجان کا علاقہ خالی نہیں کیا، جس پر دونوں ملکوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ آذربائیجان کا یورپی یونین میں بھی مستقل نمائندہ موجود ہے۔ پاکستان نگورنو کاراباخ کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج بالکل واضح لفظوں میں کہا ہے کہ آرمینیا کی افواج کی جانب سے آذربائیجان کے گاؤں اور شہری آبادیوں پر شدید گولہ باری قابل مذمت ہے۔ اس اقدام سے پورے خطے کے امن اور تحفظ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لہذا آرمینیا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے اپنی فوجی کارروائی بند کرے۔ پاکستان اپنے برادر ملک آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے انڈیا سے تعلقات خراب ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ترکی کی وجہ سے آذربائیجان کی حمایت کر رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے براہ راست دوستانہ تعلقات ہیں، جبکہ ترکی کی حمایت کی وجہ یہ ہے کہ ترکی اور آرمینیا کی دشمنی ہے۔ ترکی اس لیے آرمینیا کی دشمنی میں آذربائیجان کو سپورٹ کرتا ہے۔ آذربائیجان ایک خوبصورت ملک ہے اور بہت سے پاکستانی طلبہ و طالبات وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہت سے پاکستانی جو وہاں ملازمتیں کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا امریکہ آذربائیجان اور آرمینیا کو لڑا کر سینٹرل ایشیا میں اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے؟ اصل معاملہ یہی ہے۔ سینٹرل ایشیا میں ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں آئی ہیں کہ امریکہ اور آرمینیا میں رابطے ہوئے ہیں۔ امریکہ آرمینیا کے ذریعے ترکی پر بھی دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ سینٹرل ایشیا میں اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے۔ بعض لوگ پاکستان کے موقع پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہ اس فیکٹر کو بھول رہے ہیں کہ پاکستان کو سستے تیل کی ضرورت ہے۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے باعث پاکستان ایران سے تیل نہیں لے رہا۔ سعودی عرب نے سستا اور ادھار تیل دینے سے انکار کر دیا آپ کو۔ اب ایک آپشن رہ گیا ہے، وہ آذربائیجان کا ہے۔ آذربائیجان کی کھل کر حمایت اور پاکستانی فوجی دستے آذربائیجان بھیجنے کا فائدہ یہ ہوگا
ہم ایک مرتبہ پھر ان کے دل جیت لیں گے، جس طرح ہم نے ترکی کے عوام کے دل جیتے ہوئے ہیں تحریک خلافت کی وجہ سے۔ آرمینیا سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، اگر وہ ناراض بھی ہوتا ہے اور ہم سے سفارتی تعلقات منقطع بھی کرتا ہے تو اس سے پاکستان کو رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، لیکن آذربائیجان کی مدد کر کے ہم اربوں ڈالر کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے ہمیں اپنے دوست ملکوں چین، ترکی اور ایران کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، تاکہ اگر معاملہ بگڑتا ہے تو چین اپنا عالمی کردار ادا کر سکے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔